بچہ ہمارا بہت ضدی ہے، یہ تقریباً ہر والدین کی آج کل شکایت ہے۔ ریوارڈ، فیڈ بیک، کاؤنسلنگ، یہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں کی ضد کو ختم کرتی ہیں، اور لسننگ بہت ضروری ہے۔ کیا ماں کے دودھ کا بھی کوئی نعم البدل ہوتا ہے؟ مینٹلی بچہ کتنا سٹرانگ ہوگا، اس کی امیونٹی کتنی سٹرانگ ہوگی، فزیکلی کتنا سٹرانگ ہوگا، تو ماں سوچے بھی نہ ڈبے کے دودھ کا۔ میرا بچہ کمزور ہے، میرا بچہ کھاتا کچھ نہیں ہے۔ اٹانومی دیں، ریسیپٹیو فیڈنگ ہو، آئی کانٹیکٹ اچھا ہو، پیار سے آپ کھائیں، آپ کو کاپی کرے۔ ماں کی اپنی تربیت ہونا بھی تو ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پہ ماؤں کا گائنیکالوجسٹ کی مدد سے ایک سپورٹ گروپ ہو جو اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کریں، جو ان کو موٹیویٹ کریں۔ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ان کو فزیکلی وہ صحت نہیں دیتے جو ان کو ملنی چاہیے تھی؟ ماؤں کو جب 3 بتا جاتے ہیں کہ یہ بادی چیزیں ہیں جس میں ساری سبزیاں اور دالیں آ جاتی ہیں، یہ ٹھنڈی چیزیں جو ریشہ کرتی ہیں دال سبزی ہے، اور یہ گرم چیزیں ہیں آم وغیرہ یہ نہیں کھانے، مجھے بتائیں تیسری چیز کیا بچتی ہے وہ کھائے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، اکثر والدین کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو کچھ کھاتا نہیں ہے، ہمارا بچہ تو بہت کمزور ہو گیا ہے، ہمارا بچہ ضدی بہت ہے، ہمارا بچہ اتنا غصہ کرتا ہے کہ چیزیں اٹھا کر پھینکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماؤں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کون سے ڈبے کا دودھ دیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شعبہ امراض بچگان محترم ڈاکٹر نوید صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سر، آپ پچھلے 25 سالوں سے میڈیکل کے شعبے میں ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں آپ۔ سر، عام طور پہ ہر ماں کو یہ شکایت ہے کہ میرا بچہ کمزور ہے، میرا بچہ کھاتا کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے اور بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں کتنا وہم ہے اور کتنی حقیقت ہے؟ تھینک یو سو مچ جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے کچھ ضروری باتیں اور جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں جو کمیونٹی کے لیول پہ ہونی چاہیے تھی وہ میں لوگوں تک ڈلیور کر سکوں۔ آپ کا سوال تو خیر بہت ویلڈ ہے کہ پیرنٹس کا سب سے زیادہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کھاتا کچھ نہیں ہے، بہت کمزور ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ رفلی 25-30% جو ڈاکٹرز کے پاس کیسز آتے ہیں وہ یہی مائیں بچوں کی اس فارم میں لے کے آتی ہیں۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ بچوں کا تو جو خوراک کا ایشو ہے، ہمیں اس کے بارے میں بہت پرٹیکولر رہنا پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پرٹیکولر اس وجہ سے رہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو غذا دینے کے طریقے ہیں وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہیں اور جو بچے کو فورس کرتے ہیں کہ وہ نہ کھائیں۔ سپوز ساری دنیا میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فورسفل فیڈنگ، وہ اس کو ایوائڈ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مائیں چونکہ گھر پہ بہت بزی رہتی ہیں، دے فائنڈ اے ویری لمیٹیڈ ٹائم ٹو فیڈ دا بیبی، تو اس میں وہ چاہتی ہیں کہ وہ بڑے بندے کی طرح 2 روٹی بیٹھ کے کھائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتی ہیں، بچوں کو پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے زبردستی چمچ منہ میں ڈالتی ہیں اور اس کو پھر غصہ بھی کرتی ہیں کہ یہ کھا لو۔ اس سے بچے فوبک ہو جاتے ہیں اور سکیئرڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ خوراک کی پلیٹ دیکھتے ہی نیکسٹ ٹائم دے اسٹارٹ کرائنگ، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سو دس از کالڈ فورسفل فیڈنگ۔ اس کو ہمیشہ ایوائڈ کرنا چاہیے۔ دوسرا جو مائیں سب سے زیادہ کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں آپ موبائلز کا استعمال چونکہ بہت زیادہ ہے، تو وہ ہمیشہ موبائل چلا کے کوئی اسکرین آن کر کے بچے کو کوشش کرتی ہیں کہ بچے کا دھیان لگا کے خوراک دیں۔ سو دس از کالڈ ڈسٹریکٹیو فیڈنگ۔ ڈسٹریکٹ کر کے اور فورسفل دے کے، یہ وہ طریقہ ہے جو بچے کی خوراک دینے کے بالکل اگینسٹ ہے، خلاف ہے۔ تو میں جب ماؤں سے یہ کہتا ہوں تو ان کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پھر ایسے کی کریے، ہم کیا کریں؟ اگر موبائل بھی نہ چلائیں، زبردستی بنائیں تو کریں کیا؟ تو میرا ان سے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بچہ بھوک ڈیولپ کرتا ہے اپنے سینسز سے، دیکھنے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے، ٹچ کرنے سے۔ ایون کہ کھانے کی کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو دیکھ کے، ہاتھ لگا کے، تو بچے میں ریفلیکسز ہوتے ہیں کہ ہاں یہ چیز کھانے کی ہے۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کے سامنے یہ چیزیں رکھ کے وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن، وداؤٹ اینی فورسفل فیڈنگ، آپ بچوں کی ہائی چیئرز بنی ہوتی ہیں، آپ ان کے آئی کانٹیکٹ کر کے پیار سے بلا کے ان کو اٹانومی دیں، ان کی چیزیں ان کے ہاتھ میں پکڑائیں، ٹھیک ہے؟ کچھ منہ میں ڈالیں، کچھ ہاتھ میں پکڑائیں، کچھ خود ان کے سامنے کھائیں کہ دیکھیں اس کا اتنا پیارا ٹیسٹ ہے۔ اس میں تھوڑا ہارڈ ورک ہے، لیکن اس سے بچوں کی نفسیات پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے، بچے میں کھانے کی رغبت بھی پیدا ہوتی ہے، نہ وہ دیکھ کے آپ کو روئے گا نیکسٹ ٹائم، نہ آپ کی کھانے کی پلیٹیں دیکھ کے روئے گا۔ تو ایک تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اٹانومی دیں،
ریسیپٹیو فیڈنگ ہو, آئی کانٹیکٹ اچھا ہو, پیار سے آپ کھائیں, آپ کو کاپی کرے, کھانے کی چیزوں کا ٹیسٹ بتائیں کہ دیکھیں میں ٹیسٹ کر رہی ہوں, بہت میٹھا ہے, آپ بھی ٹیسٹ کریں. سو اس طرح چیزیں کام کرتی ہیں. پکڑ کے جکڑ کے 3 ملازموں نے پکڑا ہوا ہے, چوتھی ماں منہ میں ڈال رہی ہے, یہ غلط ہے. اس سے بچوں پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اور موبائل چلا کے بچہ ادھر دیکھ رہا ہے, اب بچہ ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کو کھانے کی چیز کا پتہ ہی نہیں, ویسے بائی پروڈکٹ کھا رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ کھانے کی اسکرین کے ساتھ نہیں دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا, بچے کوئی چیز بڑے مزے سے کھاتے ہیں اور کافی ساری چیزیں نہیں کھاتے, اس میں ماں باپ کا کیا کردار ہوتا ہے, اور بچے کی اپنی کیا پسند ناپسند ہوتی ہے, یا ماں باپ کی طرف سے وہ آئی ہوتی ہے چیز؟ دیکھیں یہ ایک نیچرل چیز ہے, کچھ چیز بچے کو پسند ہوگی, کئیوں کو میٹھی پسند ہے, کئیوں کو سالٹی, کئیوں کو اسپائسی چیزیں پسند ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہیلدی چیز ہے, جس میں پھل ہیں, سبزیاں ہیں, جس میں میٹ ہے, ہمیشہ ہمیں ہماری ڈائٹ میں ایک متناسب ہونا چاہیے. پروٹینز اتنی ہونی چاہیے, کاربز اتنی ہونی چاہیے, فیٹس اتنی ہونی چاہیے. یہ جو خوراک ہے یہ ہمیشہ نیچرل طریقے والی ہونی چاہیے. ہمارے پاس بہت, میں نام نہیں لوں گا, بہت ساری پریپریشن ہوتی ہیں, 6 مہینے کا ہوتا نہیں ہے تو ہم وہ چیزیں شروع کروانے, ڈبے والے چیزیں شروع کروا دیتے ہیں کہ چاول کا یہ بنا بنایا دلیا ہے. یہ نہیں, کوشش کریں کہ فریشلی کوکڈ ہوم میڈ چیزیں بچے کو آفر کروائیں, جس میں فروٹ پیوریز ہیں, جس میں ویجیٹیبل پیوریز ہیں, جس میں سیریلز ہیں, گندم کا دلیا, جو, چاول کی کھیر, آم کو میش کر کے, پوٹیٹو, سویٹ پوٹیٹو, لانگ لسٹ ہے, اب دنیا میں ہر جگہ یوز کی جاتی ہے. اسی طریقے سے سبزیاں ہیں, سبزیوں میں بہت وائٹامنز اور پروٹینز ہوتے ہیں, آپ ان کو سبزیاں جو ہے اسٹیم کر کے پیوری بنا کے بلینڈر میں دیں. ان شارٹ کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ آپ بنے بنائے ڈبے کی خوراک یوز کرنے کی بجائے ہوم میڈ فریشلی کوکڈ یہ چیزیں دیں. اس سے بچے میں رغبت ہوگی, جو نیوٹریشن کا عنصر ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس طریقے سے جب آپ چیزیں بدل کے دیں گے تو بچے اور ماں کی بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. بچہ ہر دفعہ ایک نئی چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ نہیں دیتے ہیں تو وہ اور خوش ہوتا ہے, سم ٹائم ریپیل کرتے ہیں. اب آپ کا کوسچن کہ وہ اگر چیز نہیں کھا رہا تو اس کو کیا کیا جائے. دیکھیں ایک اسٹڈی ہے جس میں ایک بچے کو روزانہ پیار سے 14 دفعہ ایک چیز آفر کی گئی اور اسے فورس نہیں کیا کہ وہ کھائے. تو اسٹڈی میں یہ تھا کہ 14ویں دن کے بعد 15ویں دن بچے خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ زبردستی نہ ہو, پیار سے ہو, کھانے کی تعریف کریں. اچھا باقی کھا لیا تو آپ یہ ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں, وہ کہہ کہ میں نے نہیں کھانی, اچھا میں کھا رہی ہوں, ایک دفعہ تھوڑا سا کھا لو, چاہے ایک بائٹ دے دیں. آہستہ آہستہ بچہ وہ ریفلیکسز ڈیولپ کر لیتا ہے, اور اسپیشلی وہ چیز جو آپ کھلانا چاہتے ہیں ہوپفلی وہ اچھی ہوگی تو وہ بچہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اٹس آل سائیکولوجیکل. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اس میں تو ماں کی جو تربیت ہے اس کا بڑا کردار ہے, لیکن ماں کی اپنی تربیت ہونا بھی تو ضروری ہے, اس کی ٹریننگ ہونا بھی تو ضروری ہے. لیکن ہمارے ہاں اس طرح کوئی ٹریننگ پروگرامز نہیں ہیں, اس طرح کے کوئی ورکشاپس وغیرہ نہیں کروائی جاتی جہاں پہ ماں کو تیار کیا جائے تاکہ وہ ایک اچھی ماں بن سکے. بہت ویلڈ کوسچن ہے آپ کا. ماں بھی چونکہ ایک بہت بڑی ایک چیز دی, وہ شی از گیونگ برتھ ٹو اے چائلڈ. ماں کو جتنی ایموشنل سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے شاید ہی کسی کو چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ خواتین کے جو ہارمونز کا سرکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک 9 مہینے بڑی تکلیف سے گزارتی ہے. اس میں کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں, اس میں بچے کی, ماں کی ڈائبٹیز ڈیولپ ہوتی ہے, بچے کی ہارٹ بیٹ کے مسئلے ہوتے ہیں, بہت ساری. لیکن ان جسمانی کے ساتھ بہت زیادہ نفسیاتی بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ہارمونز کی وجہ سے تھوڑا سا ڈپریشن بھی ہوتا ہے, اسپیشلی پوسٹ پارٹم ڈپریشن. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کو, اس کے بعد ماؤں کو ڈپریشن ہوتا ہے. دس از کالڈ پوسٹ پارٹم ڈپریشن. اگر ہم نے ایک صحت مند قوم بنانا ہے اور اپنی ایک آگے والی نسل کو بہت ہی زیادہ ہیلدی, مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی اسٹرانگر نیشن بنانا ہے تو اس کے لیے سب زیادہ ہمیں ماں کو سپورٹ دینی پڑے گی. اور ماں کو سپورٹ دینے کا مقصد یہ ہے ماں کو اسپیس دیں, ماں کو اسپیس کے ساتھ سپورٹ دیں. ٹھیک ہے, یہ 2 ایس بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اسپیس اور اس کے ساتھ سپورٹ کے علاوہ ماں کو اٹانومی دیں. اگر وہ اسٹیج پہ بڑی ایموشنل اپنی مرضی کا نام رکھنا چاہتی ہے تو رکھنے دیں. اس کو ہمیشہ فوکس کریں کہ وہ کوشش کریں کہ ماں اپنا دودھ پلائے. ماں کی آبویسلی گائنیکالوجسٹ بھی کرتی ہیں, بٹ ایسے کوئی سپورٹ گروپس ہونے چاہیے جس میں میں بلکہ آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چاہے سوشل میڈیا پہ ماؤں کا گائنیکالوجسٹ کی مدد سے ایک سپورٹ گروپ ہو جو اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کریں, جو ان کو موٹیویٹ کریں کہ آپ نے بچے کی خوراک کا کیسے خیال رکھنا ہے. یہ ڈیورنگ پریگنینسی بھی ہو سکتا ہے, یہ کلاسز ہوتی ہیں, آپ بلائیں یہاں پہ, ان کو بتائیں کہ بچے کو, صحت مند بچے کے لیے ماں کون سا خوراک کھائے, ماں کیا کیا کرے, ماں اپنے آپ کو کس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کرے. ہمارے یہاں کنسیپٹ یہی ہے کہ رسک والی پریگنینسی کے علاوہ 9 مہینے اکثر جو ہے نا وہ ماؤں کے بیٹھ کے گزرتے ہیں
किस तरह अपने आप को मोबाइल रखना है। फिर बच्चे की खुराक के बारे में, मदर फीड की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में जो माँ में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, साइकोलॉजिकल, उसके पहले से माँ को पता होना चाहिए मुझ में ये चीज़ें हो सकती है और उसको एड्रेस कैसे करना है। तो एक सोशल और मेडिकल सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए जो विद द हेल्प ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, आप लोगों की फाउंडेशन के तवस्सुत से, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हमारे यहाँ लैकिंग है। तो जब इस तरह के ग्रुप्स होंगे तो माँ को पता होगा मैंने मदर फीड करवानी है, मैंने इस अपनी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे डील करना है, बच्चे की केयर कैसे करनी है, बच्चे की खुराक की कैसे करनी है, ठीक है। तो ये सोशल सपोर्ट ग्रुप्स बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक सर। अक्सर माओं की तरफ से ये सवाल होता है कि हम अपने बच्चे को कौन से डब्बे का दूध दें, क्या माँ के दूध का भी कोई नेमुल बदल होता है? माँ के दूध का कोई नेमुल बदल नहीं है, ये एक सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, इस पे इतनी रिसर्च हो चुकी है कि हम इसी तरह समझें कि माँ अपना एक सोने वाली चीज़ है जो ज़ाया कर रही है, और वो सोना या हीरा बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है शायद माँ को अंदाज़ा नहीं है। ये अगर हम अगेन मैं वही बात करूँगा, 9 महीने अगर उनको इस चीज़ का बता दिया जाए कि किस तरह आपके बच्चे की नरिशमेंट होगी, मेंटली बच्चा कितना स्ट्रांग होगा, उसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होगी, फिज़िकली कितना स्ट्रांग होगा, तो माँ सोचे भी ना डिब्बे के दूध का। अगेन वही वाली बात लैकिंग है अभी कि माओं के सपोर्ट ग्रुप, सोशल एजुकेशन, बड़ा इजी होता है डिब्बे का दूध लिख देना। इसमें बहुत सारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें, हमारे की डॉक्टर्स रात भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन माँ का दूध जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे माओं को कई बीमारियों से निजात मिलती है। बच्चा जो है वो मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली स्ट्रांगर होता है, उसकी इम्यूनिटी दूसरे बच्चों से कई हज़ार गुना बेहतर होती है। जितने इस तरह के बच्चे होते हैं उनके माइलस्टोन्स जल्दी अचीव होते हैं, और बाद में 4 चीज़ों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं: शुगर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और एस्थमा। ये वो चीज़ें हैं जिनकी लाइक्लीहुड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर वो बच्चे का माँ का दूध पीते हैं। सर, अगर बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ की बात करें तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको फ़िज़िकली वो सेहत नहीं देते जो उनको मिलनी चाहिए थी? अगेन वही वाली बात कि बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए सबसे पहले तो एक डिटर्मिनेशन ज़रूरी है कि मैंने बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ पे फोकस करना है। और अगर फ़िज़िकल ग्रोथ अच्छी करनी है तो सबसे पहले हमें फ़ोकस करना पड़ेगा कि उस बच्चे की हम मेंटल ग्रोथ पे फोकस करें। इनका बड़ा लिंक है आपस में। अगर एक बच्चे को साइकोलॉजिकल मेंटल सपोर्ट देते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसके साथ खेलते हैं, चीज़ें शेयर करती हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो मेंटल ग्रोथ इज़ डायरेक्टली लिंक विद द फिज़िकल ग्रोथ। उसको प्यार दें, सेंस ऑफ इंटीमेसी दें, उसको स्पेस दें, उसकी बात सुनें। पेरेंट्स मस्ट हैव वेरी गुड लिसनिंग आर्ट्स। उनको लिसन करें, डांटे ना, तू की बोलदा पे, तू की करदा पे। डेवलप अ गुड आई कॉन्टैक्ट विद द बच्चों के साथ डेवलप करें, किसी भी एज के हों। उनकी तरफ देखें, उनकी बात सुनें, उनको इनकरेज करें, ठीक है। ये तो हो गया कि मेंटल एस्पेक्ट जो हमारे यहाँ थोड़ा लैकिंग है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। और उसके साथ साथ आप उस बच्चे को कोशिश करें कि इस मेंटल सपोर्ट के साथ घर का खाना, जिसमें मैंने पहले भी कहा था, प्रोटीन्स हों, सब्जियां हों, फल हों, वेजिटेबल्स हों, बदल बदल के देते जाएं। कोई मसला हो, कोई बीमारी हो, अपने किसी करीबी डॉक्टर से भी रुजू करें ताकि एक चीज़ है बीमारी है वो टाइम पे पकड़ी जाए और उन सारी चीज़ों को। लेकिन अगेन फोकस यही है कि उस बच्चे को घर की ताज़ा पकी खुराक विदाउट डिस्ट्रैक्शन जब उसको देंगे तो उसकी फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ पे फोकस करेंगे। और मेंटल ग्रोथ में मैंने भी यही कहा था, उसको सुनें, उसको प्यार दें, इंटीमेसी डेवलप करें, उसके साथ उसको टाइम दें, तो ये बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। सर, जो बच्चे शहरों में रहते हैं और जो बच्चे गाँव में रहते हैं, उन दोनों की नफ्सियात में या उनकी सेहत में जिस्मानी तौर पे क्या बुनियादी तौर पे फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है। मैं काम करता रहा हूँ एक तहसील लेवल पे, और काफ़ी अर्सा मैंने वहाँ पे काम किया, तो मैंने वहाँ के और यहाँ के बच्चों की इम्यूनिटी में बहुत डिफरेंस देखा है। इम्यूनिटी में? यस। वहाँ का बच्चा एक सिंपल पेनिसिलिन या एम्पिसिलिन के टीके से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, और यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं कि हम जब पैदा होता है हम बच्चों का एक्सपोजर मिट्टी से नहीं कराते हैं। रीसेंट रिसर्च यही है कि सॉइल के साथ एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। मट्टी में खेले, बैठे, मुंह पे मले, जो मर्ज़ी करे, लेट हिम प्ले। पौधों में, दरख्तों में घुसे, ये एक चीज़ें बच्चे की मेंटल इमोशनल ग्रोथ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। दूसरा, दही एरिया में डिब्बे का दूध चूँकि अफोर्ड भी नहीं करते लोग, और वो मोटिवेटेड होते हैं कि माँ का दूध ही पिलाना है, तो माँ काम भी कर रही होती है, साथ अपना दूध भी पिला रही होती है। तीसरा, दे आर एक्सपोज टूवर्ड मिनिमम मेडिसिन्स।
وہاں پہ اسی وقت ہسپتال لایا جاتا ہے جہاں پہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جائیں. یہاں پہ کوئی نزلہ بھی آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے ایک ڈھیر ساری دوائیاں ہم لے لیتے ہیں, تو یہ چیزیں امیون سسٹم کو خراب کرتی ہیں. سو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں اس میں, اور سوشل فیکٹرز ہیں, اور اس کے ڈائٹری فیکٹرز ہیں. یہ سارے چیزیں دے میک دا ڈفرینس کہ دیہی لوگوں کی, بچوں کی اور یہاں کی امیونٹی میں فرق ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا یہ فوکس کریے گا کہ وہاں کے ماں کبھی بھی شکایت نہیں کرے گی ڈاکٹر صاحب میرا بچہ کھاتا کچھ نہیں ہے. آپ ان کو 2 روٹیاں دیں, وہ 2 روٹی کھا جائیں گے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں ماؤں کی سب سے بڑی کمپلینٹ ہوتی ہے ہمارا بچہ. یہ سب سائیکالوجی کا ڈفرینس ہے. ہمارے ہاں چونکہ اب ایک بچے کا 2 بچوں کا اوبیسلی ٹرینڈ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, پاپولیشن کو منیمائز رکھنا چاہیے, لیکن اس کے پھر بعد اتنا اینگزائٹی اور اینکشیس نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ٹائم بچہ نہیں کھاتا تو مائیں رونے پہ آ جاتی ہیں, ڈاکٹر صاحب کھانا کچھ نہیں. اینگزائٹی کو ذہن سے نکال لیں. جب اس کا نیند اور بھوک کے بارے میں یہی ہے کہ جب آئے گی, جب لگی وہ کھا لے گا, سو لے گا. بالکل ٹھیک. فورسفل نہیں کرنا. جب فورسفل آپ صرف اپنی انگزائٹی کی وجہ سے کریں کہ کھاتا کچھ نہیں تو obviously بچہ کھانے سے بھاگ جائے گا. سو بہت ڈفرینس ہے وہاں کے لوگ. انوائرمنٹل بھی ہے اور ڈائٹری بھی ہے اور لیک آف بریسٹ فیڈنگ ہے یہاں پہ اس وجہ سے. اچھا, آپ نے کہا کہ اس سوئل کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے, مٹی کے ساتھ. بچہ مٹی میں کھیلے, اسے اپنے منہ پہ لگائے اور وہ تمام طرح حرکتیں کرے جو بچہ کرتا ہے. مائیں تو روکتی ہیں, ماں باپ تو روکتے ہیں کہ اپنے کپڑے خراب کر کے آگے ہو, کیا کر کے آگے ہو, ٹھیک ہے, ڈانٹتے ہیں بہت زیادہ. تو اس سے کیا یہ ماؤں کی انگزائٹی ہے نا, میں نے وہ عرض کیا ہے کہ یہ ماؤں کی اپنے فیئرز, فوبیاز اور خوف ہوتے ہیں جو مینیفیسٹ کرتے ہیں چائلڈہڈ ایج گروپ میں بچوں کے اوپر. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر 9 منٹ کو ٹرین کر دیا جائے کہ کوئی فیئر, فوبیا, یہ چیزیں ہوں گی, بچوں کی گروتھ کیسے کرنی ہے, یہ چیزیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے میتھس ہیں جو ماؤں کا بھی قصور نہیں ہے, وہ ایسے ہی سینہ بسینہ نالج ہو رہے ہیں. سپوز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ڈائٹ میں کوئی بھی کھلانے لگے گی, دہی, کیلا اور چاول سے کہیں گے یہ ریشہ ہوتا ہے. وہ بیچاری ان چیزوں کے قریب ہی نہیں جاتی. اب کیلے میں اتنی نیوٹریشن ہے, رائس میں اتنے اچھے کاربز ہیں, ٹھیک ہے, اور دہی اور کیلے میں بہت اچھی چیزیں ہیں, دہی میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں, لیکن وہ ریشے کے مارے ڈرتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. پھر سرد گرم کا کانسیپٹ ہے, یہ ٹھنڈی ہو جائے گی. پھر بادی چیز کا, تو ماؤں کو جب 3 بتا جاتے ہیں کہ یہ بادی چیزیں ہیں جس میں ساری سبزیاں اور دالیں آ جاتی ہیں, یہ ٹھنڈی چیزیں جو ریشہ کرتی ہیں, دال سبزی ہے, اور یہ گرم چیزیں ہیں, آم وغیرہ یہ نہیں کھانے, مجھے بتائیں تیسری چیز کیا بچتی ہے وہ کھائے. ڈیفینیٹلی. تو یہ متس کو کلیئر ہونا چاہیے. اگر آپ کے اپنے فیئر, انگزائٹیز اور فوبیاز ہیں تو ان کو اوور کم اپنی پریگنینسی میں کر لیں, ورنہ وہ مینیفیسٹ کریں گے. اسی طرح بچہ بھی انگزائٹی اور ماں کی بھی انگزائٹی. اور ماؤں کو میں تو سمجھتا ہوں کہ سم ٹائم ماؤں کی حالت قابل رحم ہوئی ہوتی ہے, سے رات جاگ رہی ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی ہماری سوسائٹی میں لیک آف سپورٹ بھی ہے فرام ہسبینڈ. بالکل ٹھیک ہے. باہر تو ساری دنیا میں برتھ کے ٹائم پہ ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں مائیں ڈلیوری کرانے اپنی مدر کے گھر جاتی ہیں جب جی پہلا بچہ ہوتے ہوئے گا, جب وہاں جاتی ہیں نہ کوئی ہسبینڈ کی سپورٹ ہوتی ہے. دس از اے ویری ڈیلیکیٹ ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں جو سوشل متس ہیں کہ بچہ کراتے چلے بعد واپس آ جائے گی, بٹ دیٹ از اے ویری کمپلیکیٹڈ پیریڈ. شی نیڈز اے سپورٹ. ٹھیک ہے, شی نیڈ, اور وہ وہی ٹائم ہے اگر وہ خامد اس کو سپورٹ دے گا تو میاں بیوی کی محبت بڑھے گی. اگر اس ٹائم اس کو سپورٹ نہیں ہے تو پھر ہمارے ہاں یہی مسئلے رہتے ہیں کہ میاں بیوی کی انبن رہتی ہے. سپوز وہ اپنے دل میں بات رکھ لیتی ہے کہ میں اکیلی ڈلیوری میں تھی, میرے ساتھ کوئی نہیں تھا اور مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا, میرا نام بھی نہیں رکھا جا رہا, تو ہم ماؤں کو کدھر بیچاریوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو ہسبینڈ مسٹ بی دیئر لائک اے گڈ فرینڈ. چھوڑ دیں میاں بیوی کا حقوق و فرائض کے چکر کو, چھوڑ دیں کہ تمہارا سوشل متس کو چھوڑ دیں. یہ 2 سولز کا مسئلہ ہے جس نے تیسری سول کو جنم دیا. بالکل ٹھیک. تو اس کا ہاتھ تھامے, اس کے ساتھ بات کرے, بچے کو اتنا ہی پیار کہ جتنا ماں کر رہی ہے. ماں کو احساس ہو کہ سم ون از اسٹینڈنگ بسائڈ می ٹو ٹیک کیئر آف دا بیبی. تو ماں میں ہیپی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, ماں کی آکسیٹوسن ریلیز ہوتی ہے, دودھ پلانے والے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں. اٹس آل لائک میٹر آف بایولوجیکل تھنگس. بالکل ٹھیک. تو ہم جب تک ایک سوشل چیزوں پہ رہیں گے اور سینس آف انٹیمیسی ڈیولپ نہیں کریں گے ریلیشن شپس میں, تو دس تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ڈیفینیٹلی. بچہ ہمارا بہت ضدی ہے, یہ تقریباً ہر والدین کی آج کل شکایت ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ وہی ہے کہ اس میں بھی سوشل فیکٹرز آ جاتے ہیں, ماں باپ کے ریلیشن آ جاتے ہیں, جب یہ چیز تھوڑی کمپرومائزڈ ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ ضد میں 4-5 چیزیں ہوتی ہیں کہ بچے کو غلط اور صحیح کا صحیح بتانا چاہیے, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا چاہیے کہ دس تھنگ از رانگ, اس کے یہ ہیں, بات کرنی چاہیے.
ہمارے یہاں چونکہ خود کنونسنگ پاور یا کاؤنسلنگ پاور ایسی نہیں ہوتی، تو ہم سوائے اس کے کہ اس کے 2 تھپڑ لگانے کے غصے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں اس غلط کام کی جسٹیفیکیشن لاجک بیسس نہیں پتہ کہ ہم اس کو بتائیں گے یہ چیز غلط ہے، کیوں غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے تو کیوں نہیں صحیح ہے، ہم ڈسکس نہیں کرتے ان کے ساتھ. تو بچہ ہے 7-8 سال کا، اسکول گوئنگ ہے، ضد کر رہا ہے سارا کے سارا، تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور یہ آپ اسی کو ڈالیں گے جب آپ کا خود دل سٹرانگ ہوگا، آپ میں جسٹیفیکیشن لاجکس دینے کی ریزنز بنے گی، تو اس کو بتائیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، ود جسٹیفیکیشنز. وہ انسان کا بچہ ہے، وہ فالو کرے گا، وہ سمجھتا ہے، ان کا IQ ہو سکتا ہے اب ہم سے زیادہ اچھا جا رہا ہو. اور دوسرا بات یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی بیہیویئر ہے نا، تو آپ اس کو ڈسٹریکٹ کریں. فینومیناز ہوتے ہیں، ڈسٹریکشن فینومینا، آپ دھیان کے دیے اثر لگا سکتے ہیں، آپ اس کو کاؤنسل کر سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کو ریوارڈ فینومینا ہوتا ہے کہ جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو نارملی آپ کو آ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ نہ کریں، تو آپ اس کو ریوارڈ فینومینا دیں کہ اگر ہم یہ کریں کہ تو وی ہیو بیٹر آپشن، کہ ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں جس میں آپ کو فائدہ ہوگا. سو ریوارڈ، فیڈ بیک، کاؤنسلنگ، یہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں کی ضد کو ختم کرتی ہیں. اور لسننگ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. لسن کریں بچے کی بات. وہ ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی کوئی بے سری بات کر رہا ہو، بٹ لسن ٹو ہیم، ٹرائی ٹو کنونس ہیم. یہی ٹائم ہے جب اس کو کنونس کرنے کا، بتانے کا، اور اس کو ایک طریقہ ڈیولپ ہوگا. اور اس کا فائدہ ایک اور ہو جاتا ہے، ماں باپ کا ایک لانگ ٹرم ریلیشن بچوں کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بچے پوچھتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن ذرا اسٹرانگ ویک ہے، ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے، ہم ان کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے. باپ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے گھر کا خرچہ دے دیا، دیٹ از سفیشینٹ. اٹس ناٹ سفیشینٹ. ٹائم، پیسے زیادہ ٹائم دیں، سنیں، کاؤنسل کریں، ری ایشور کروائیں، اسٹینڈ ود ہیم. ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو اس پرابلم کو سالو کرنے میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں. بالکل ٹھیک. ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں غصہ بہت زیادہ ہے، چیزیں اٹھا کے پھینکنا، چیخنا. اس رویے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وہ بھی ضد اور اس طرح کی چیزیں یہ آلموسٹ سیم ہوتی ہیں. جتنے بھی اس طرح کے بیہیویئرل پرابلم ہیں، اس طرح کا اس طرح کا، اس کا مطلب اگین آپ ان کے ساتھ بچے نہ بن جائیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی انگزائٹی ابزاربنگ ہو. ان کو سنیں، لسن کریں، ری ایشورنس کریں. چھوٹا بچہ ہے تو آپ ان کو ڈسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، دھیان کسی اور طرف بھی لگا سکتے ہیں. انوائرمنٹ چینج کر کے دیکھیں، ذرا ملٹیپل لوگ اور آ جائیں، دوسرے بچوں کو انوالو کر کے دیکھیں. سو یہ ملٹی فیسٹڈ ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے انڈر لائن کاز کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں کر رہا ہے. اچھا، ایک ٹرینڈ ہماری سوسائٹی میں یہ آ گیا ہے کہ بچوں کو گھر میں ہی رکھنا ہے، باہر نہیں جانے دینا، باہر والے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنے دینا، بری عادتیں سیکھ جائے گا، بری باتیں سیکھ جائے گا. تو وہ گھروں میں قید کرنا، ایک لمیٹڈ ماحول میں رکھنا، نفسیاتی طور پر کیا نتائج پیدا کرتا ہے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑا بیلنس رکھنا پڑے گا، سیکیورٹی ایشوز کو، سوشل ایشوز کو. آبویسلی ماں باپ نہیں چاہتے، یہ بھی ان کا ڈر اور فیئر ہے کہ باہر نکلے گا تو ڈرگز ہیں، لڑکے کیسے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ان کا یہ ڈر بچا ہے. لیکن ہمیں بڑا بیلنس رکھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ باہر نکلنے میں. اب دیکھیں، جو رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں، جو آج سے ہماری جنریشن تھی 10-10 سال 10-10 میل سائیکل چلا کے جاتی تھی، ہم اپنے بچوں کو اگزامپل دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کا ٹائم تھا، اب یہ ٹائم نہیں ہے. تو ان کو ضرور باہر کا ایکسپوجر کروائیں، لیکن تھوڑا سا سپروائزڈ ایکسپوجر ہو. آپ دیکھیں سلیکشن آف فرینڈس کیسی ہے، آپ کے ساتھ ان کے پیرنٹس کی اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن کیسی ہے. آپ وہاں پہ ان کے ساتھ چلے جائیں، آپ بیٹھے رہیں، فیملیز آپس میں ملیں. لائک ریلیشن شپس باہر ہوں دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، بٹ سپروائزڈ ہوں، لیکن ہونے ضرور چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بچے جب طرح طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو سینس آف ٹالرنس آتی ہے، ان کو انٹرپریٹیشن آتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بٹ انڈر گائیڈنس آف یور پیرنٹس. بالکل ٹھیک. آج کل بچوں میں بھی اسٹریس ہے اور انگزائٹی ہے. کس طرح پتہ لگائیں کہ بچہ ہمارا اسٹریس سے گزر رہا ہے، انگزائٹی سے گزر رہا ہے، اور اس کا پراپر حل کیا ہے؟ اس سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اسٹریس اور انگزائٹی مینیفیسٹ کیسے کرتی ہے بچوں میں. اسٹریس اور انگزائٹی وہی بات، یہ ضد کی فارم میں، بیہیویئرل پرابلم کی فارم میں، غصہ، ایگریشن، سیڈنس، لونلینس، کمرے میں بند ہو جانا، یہ اس فارم میں پریزنٹ کرتی ہے. آج کل کرونا کا موسم ہے، تھا اب تو خیر پوسٹ کرونا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اس میں بہت سارے مسئلے ہوئے ہیں کہ بچے رات کو ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں. دس از کالڈ ریورسل آف سلیپ پیٹرن. اور اس کا بایولوجیکل بہت برا امپیکٹ ہوتا ہے بچوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو گیمز بہت کامن ہے. اس کے ساتھ آپ کے کیٹاکولامین اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو بچے میں بہت زیادہ بیہیویئرل پرابلم کاز کرتے ہیں، ایگریشن، غصہ. ٹھیک ہے. تیسرا جو میں آپ لوگوں کے فورم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس میں شرمانے والی بات کوئی نہیں ہے،
ایڈولسنٹ کے بہت ایشوز آ رہے ہیں. پورنوگرافی, ٹھیک ہے, آپ کمرے میں بیٹھے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, اور اب آپ نیٹ ان کے پاس ہے, وائی فائی کے بغیر تو بچے زندہ نہیں رہتے, وائی فائی ان کے لیے آکسیجن بن چکا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے. بٹ اگین اس طرح پورنوگرافی, بہت زیادہ ویڈیو گیمز, یہ بچے کی مینٹل ہیلتھ میں اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ کا بچہ, آپ کو بچے کو بتانا چاہیے کہ یہ آپ کے کھیل رہے ہیں, اس میں ویب سائٹس آئیں گی جہاں پہ اس طرح کا میٹیریل ہوگا, آپ نے فوکس نہیں کرنا. میرے بیٹے بڑے ہیں, میں ان کے ساتھ ملٹیپل ٹائم میٹنگز کرتا ہوں, 17 18 سال کے ہیں. آئی ٹیل دیم کہ یہ پورنوگرافی اس طرح کی ہوتی ہے, آپ کے ہارمونس کے لیول, ٹیسٹوسٹیرون بہت ہائی ہوا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, یہ ایج ایسی ہے, آبویسلی بایولوجیکل تھنگز ہیں, آپ نے ان پہ فوکس نہیں کرنا, بیکاز آپ کو وہ اتنا مینٹل جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ڈیرینج کر دیتا ہے کہ آپ کے وہ پھر ایگریشن, غصہ, انگزائٹی اور ڈپریشن کی فارم میں پریزنٹ کرتا ہے, جس سے آپ کی اسکول پرفارمنس نیچے ہوتی جاتی ہے, بیہیویئرل پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بچے آئسولیٹڈ, اور سم ہاؤ پھر بعد میں کمپنی کوئی خراب ملتی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے دے کین ہیو ڈرگز اینڈ ایوری تھنگ. سو آپ کو بہت سپروائز, ایڈولسنٹ کے بہت ایشوز ہیں, آپ کو ان پہ فوکس کرنا پڑے گا. اور اگر چائلڈہڈ ڈپریشن, انگزائٹی اور اس طرح کی ہیبٹس ہیں تو نیور لیو دیم الون, آپ ان کے ساتھ رہیں. جہاں پہ چائلڈ سائیکیٹرسٹ کی, چائلڈ سائیکالوجسٹ کی کاؤنسلنگ کی ان کی ضرورت ہے, تو آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ کرنی پڑے گی. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا اور اتنی قیمتی اور اتنی عمدہ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کا جناب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ کافی پرانا تعلق ہے, آپ نے ان کی شخصیت کو کیسا پایا؟ دیکھیں جی, میں قاسم علی شاہ صاحب کو, میرے تو وہ پہلے بھی آئیڈیل تھے, بائی چانس ایسا ہوا کہ بچوں کے ریفرنس سے پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس طرح سارا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ قاسم شاہ صاحب ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں. میرے ذہن میں بڑی دفعہ آیا تھا کہ میں یہ چیزیں بتاؤں لوگوں کو, کس فورم سے بتاؤں. سم ہاؤ مجھے بھی ٹائم نہیں ملا, میں چونکہ ایک یونٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں تو میں اسٹوڈنٹس کے لیول پہ کرتا تھا, میرا کمیونٹی سے کمیونٹی بھی تھا لیکن لمیٹڈ کمیونٹی تھی جو ہمیں داخل ہوتے تھے, تو کبھی کبھار ذہن میں آتا تھا. تو قاسم صاحب کا یہ جو انیشیٹو ہے, اویئرنیس پروگرام ایٹ کمیونٹی لیول, یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. تو مجھے جب انہوں نے کہا کہ آپ کوئی پبلک اویئرنیس کا کوئی دینا چاہتے ہیں, تو آئی واز ویری ہیپی. تو وہ بہت کائنڈ انسان ہے, اللہ ان کو ہمت دے, زندگی دے, صحت دے, اور ایک ڈاؤن ٹو ارتھ اور ایک ویل کمیونیکیٹو اور ایک ویل ٹالریٹڈ, یعنی کہ ٹالرنس ان میں بہت زیادہ ہیں, جو بھی بات کر لیں وہ ٹالریٹ بھی کر جاتے ہیں. ان میں ماشاءاللہ انڈیورنس اور ریزیلینس کمال کی ہے. اور ہمارے کئی دفعہ نظریاتی اختلاف میں ان سے بحث بھی کر لیتا ہوں پیار سے, بٹ ان کا بہت اچھا ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع بھی دیا, اور ان کی میں آرگنائزیشن کا یہ آفس دیکھ کے آئی ایم ویری مچ امپریسڈ. تو مجھے جب بھی موقع دیا جائے گا کوئی پبلک میسیج فلوٹ کرنے کا تو ہم کر رہے ہیں. اور ان کی یہی چیز دیکھتے ہوئے میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں. میں وہاں پہ کسی کا کوئی چکر لگے تو گنگارام آئیے گا. میں نے صرف فنڈنگ سے بہت سارے اسٹیٹ آف دا آرٹ لوگوں کے تعاون سے 8 لاکھ کے, ابھی میں نے ایکس رے مشینز, کمپریسرز, ابھی میں نے غریب بچے چونکہ آتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل سے, ان کے لیے پلے ایریا بنوا رہا ہوں جو کارپیٹڈ LEDs لگی ہوئی ہیں, سلائڈز لگی ہوئی ہیں, سو دیٹ دے مے فیل امپورٹنٹ کہ ہم بھی سوسائٹی کا پارٹ ہیں. تو کسی دن میں انوائٹ کروں گا شاہ صاحب کو, آپ کی ٹیم کو, آئیے دیکھیے کہ وہاں پہ کیا چیزیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین, خاص طور پہ والدین جو بچوں کی فزیکل, سائیکولوجیکل اور مینٹل صحت کو لے کر پریشان ہیں, ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.